بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گزشتہ ویڈیو میں ہم نے زکوٰۃ کی فرضیت اور زکوٰۃ ادا نہ کرنے پہ کیا کچھ سزائیں ہیں، وعیدیں ہیں، اس سلسلے میں ہم نے بات کی تھی۔ آج اس موضوع پہ بات کرنا ہے کہ کن کن چیزوں پہ بہرحال زکوٰۃ آتی ہے اور زکوٰۃ ہمیں نکالنی ہوگی۔ سورہ بقرہ کی ایک بہت مشہور آیت ہے 268، اس میں اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا ہے یا ایھا الذین آمنوا انفقوا من طیبات ما کسبتم ومما اخرجنا لکم من الارض۔ اس سے پتہ یہ چلتا ہے کہ ہم جو کچھ کماتے ہیں تجارت کے حوالے سے ہو وہ، یا پھر جو کچھ بھی ہم زمین سے پیداوار حاصل کرتے ہیں وہ، اس کے اوپر اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں خرچ کرنے کا پابند بنایا ہے کہ ہم اللہ کے راستے میں ان سے نکال کے کچھ خرچ کریں۔ چنانچہ اس آیت کو اور روایت کو سب کو سامنے رکھنے کے بعد علماء بتاتے ہیں کہ 4 اموال ایسے ہیں جن کے اوپر ہمیں بہرحال زکوٰۃ نکالنی ہوگی۔ نمبر 1، زمینی پیداوار۔ ظاہر سی بات، ہم جو کچھ بھی زمین سے اپجاتے ہیں اس کا جو کچھ بھی بہرحال اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے ہمارے پاس اسٹاک آتا ہے اس میں سے ہمیں خرچ کرنے ہوں گے اللہ کے راستے میں۔ اس کو عربی میں عشر بھی کہا جاتا ہے۔ اس میں یاد رکھیے سال بھر کا ہونا ضروری نہیں ہے، سال گزرنا اس اسٹاک پہ ضروری نہیں ہے، بس جب جب وہ پیداوار ہمیں حاصل ہوں گی، خاص سال میں 2 بار ہمیں کچھ چیزیں مان لیجئے پیدا کرنے کے نتیجے میں مل جاتی ہیں، گیہوں ہے یا مکئی ہے یا کھجور وغیرہ ہے، تو اس کا ہمیں عشر نکالنا ہوگا۔ ہاں، علماء اس سلسلے میں یہ ضرور بتاتے ہیں کہ اگر آپ قدرتی پانی سے یا نہر سے اس کو سینچائی کر کے اپجاتے ہیں فصل اور پیداوار آپ کو حاصل ہوتی ہے تو اس پہ آپ کو بہرحال عشر یعنی کہ 10واں حصہ، مان لیجئے 10 کلو اگر آپ کے پاس آتا ہے تو 1 کلو اس میں سے نکالیں گے۔ اور اگر آپ پانی پیسے دے کر کے سینچائی کے لیے حاصل کر پاتے ہیں تو پھر ایسی صورت میں 20واں حصہ یعنی نصف عشر ہو جاتا ہے وہ۔ امام ابو حنیفہ علیہ رحمہ کے نزدیک اس میں یہ بھی شرط نہیں ہے کہ کتنی پیداوار ہونی چاہیے، وہ کہتے ہیں کہ جو کچھ بھی آپ پیداوار لاتے ہیں اس میں آپ کو 10واں حصہ دینا ہوگا، جبکہ صاحبین کہتے ہیں کہ نہیں، 5 وسق کی قید آئی ہے اس لحاظ سے ہمیں نکالنا ہوگا، اور 5 وسق آج کے ریٹ میں کہہ لیجیے 653 کلو، گویا کہ 6 کنٹل 53 کلو جس کے پاس ہوگا وہی جا کر کے عشر نکالے گا ان کے نزدیک۔ لیکن ابو حنیفہ علیہ رحمہ کہتا ہے کہ نہیں، مطلق آپ کو پیداوار میں نکالنا ہوگا، اس میں نہ تو وقت کی کوئی قید ہے اور نہ پیداوار کتنی ہونی چاہیے، کیا کوانٹیٹی ہونی چاہیے اس کی قید ہے، بس آپ پیدا کر کے لاتے ہیں تو اس میں سے 10واں حصہ جو ہوتا ہے وہ نکال دیجئے، کیونکہ قرآن کریم نے مطلق کہا آپ سے نکالنے کے لیے۔ ایک تو زمین کا پیداوار، اس کا بھی ہم شمار زکوٰۃ ہی میں کرتے ہیں۔ ایک دوسری چیز آتی ہے سونا اور چاندی۔ سونے چاندی کے حوالے سے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں یہ ہوتا تھا کہ اگر 20 دینار سونا ہوتا تھا یا 200 درہم چاندی ہوتے تھے تو 200 کے اوپر آپ کہتے تھے کہ 5 درہم نکالو، اور 20 دینار کے اندر آپ کہتے تھے نصف دینار نکالو۔ اس کو جب ہم حساب کر کے دیکھتے ہیں تو پتہ یہ چلتا ہے کہ 200 کا 5 یہ دراصل اس کا 40واں حصہ بنتا ہے، اور 20 کا 40واں اس کا آدھا ہو جاتا ہے، نصف دینار وہ بنتا ہے۔ تو اس لحاظ سے اس وقت میں جو نکالنے کے لیے کہا جاتا تھا، آج کے ڈیٹ میں وہی پھر رتی اور ماشا تولا بھر ہوتے ہوئے جو ہم تک پہنچا ہے، تو اب وہ گرام میں اس کو ہم کیلکولیٹ کر کے دیکھتے ہیں۔ گرام کے بارے میں آپ کو بتا دوں، ابھی جو چلتا ہے ایک تولا یا بھری، ہم اس میں دیکھتے ہیں کہ 10 گرام کا اعتبار کیا جاتا ہے، حالانکہ ایسا نہیں ہے۔ جو رتی یا ماشا شرعی لحاظ سے کیلکولیٹ کر کے آیا ہے سامنے میں وہ یہ ہے 11 گرام 664 ملی گرام۔ اس کو اب جب ہم کنورٹ کرتے ہیں 7.5 تولا میں، جو رتی ماشا میں آج کل کے ڈیٹ میں کنورٹ ہوا ہے، اور اس کے بعد ترقی کرتے کرتے جو گرام تک پہنچے ہیں ہم، تو اس 664 کو ہم جب 7.5 سے کر کے دیکھتے ہیں تو 87 گرام پوائنٹ 480 ملی گرام بنتا ہے۔ گویا کہ آج جس کے پاس اتنا سونا ہوگا 87 گرام 480 ملی گرام وہ، اور سال بھر گزر جاتا ہے تو اس پہ اس کو زکوٰۃ آئے گی۔ چاندی کا جب ہم حساب کر کے دیکھتے ہیں تو وہ یہ 11.664 کے لحاظ سے جو بنتا ہے وہ بنتا ہے 612 گرام 360 ملی گرام۔ تو گویا جس کے پاس چاندی اتنا اور سال گزر جاتا ہے تو وہ اس سونے چاندی کے اوپر بہرحال مالک رہتا ہے، تو اس کے اوپر زکوٰۃ آئے گی، وہ زکوٰۃ نکالے گا۔ تو دوسری چیز ہوگی سونے چاندی۔ اس وقت میں زیورات لوگ بناتے تھے یا اور برتن وغیرہ یا دیگر آلات بناتے تھے، اب تو اسی کے اکارڈنگ یعنی سونے کے اکارڈنگ لوگ پیسے چھاپتے ہیں، اور کرنسی عید منی کا دور آ گیا ہے یا پیپر منی کا دور آ گیا ہے، جو بھی ہے بہرحال اس کے لحاظ سے اگر آپ دیکھتے ہیں تو ایسی صورت میں آپ کو اسی کے ساتھ شامل کیا جائے گا، اور یہ کہا جائے گا کہ اگر 7.5 تولا یہ جس کو ہم نے گرام بتایا 87.48، یا اسی طریقے سے چاندی جس کو ہم نے 612.36 جو ہے
اس لحاظ سے اس کے اکول اگر آپ کے پاس پیسے ہیں یا آپ کے بینک بیلنس میں ہو یا گھر میں ہو جہاں بھی ہو اور سال گزر جاتا تمام ضروریات کے ساتھ ساتھ اور وہ پیسے سال بھر آپ کے پاس رہتے ہیں تو اس پیسے پہ آپ کو زکوٰۃ فرض ہوگی اور دینا ہوگی وہ. تو سونے چاندی ساتھ اس کو ملا دیجیے آپ. تو دو چیز ہو گئی, سونا چاندی اور زمینی پیداوار. تیسری چیز آتی ہے جانور. جانور جو ہم پالتے ہیں شوقیہ پالتے ہوں یا دودھ وغیرہ کے لیے پالتے ہوں, اس جانور کے بارے میں تفصیل یہ ہے. 3 جانور ہے, اونٹ, گائے, بکری. اس کی ایک اپنی اپنی تعداد ہوتی ہے اور شرط یہ ہے کہ وہ سال بھر میں زیادہ تر حصہ 8-9 مہینہ کہہ لیجئے کہ وہ خود سے چر کر کے سڑک کے کنارے مان لیجئے یا کہیں چراگاہ سرگاری ہے اس سے چر کر کے اپنا پیٹ پال لیتے ہیں, آپ کو اس پہ کچھ خرچ نہیں کرنا پڑتا. تو ایسی صورت میں جو شوقیہ ہو, بار برداری کے لیے یا کسی اور کام کے لیے نہ ہو, تجارت کے لیے نہ ہو, تجارت کے لیے ہوگا پھر تجارتی لحاظ سے اس پہ آپ کو زکوٰۃ آئیں گی. بس شوقیہ ہو یا کہہ لیجئے کہ نسل بڑھانا مقصود ہو یا دودھ لینا مقصود ہو, ایسی صورت میں اگر کسی کے پاس جانور ہے, سال گزر جاتا ہے تو یاد رہے اونٹ اگر رکھتا ہے تو ہر 5 اونٹ پہ 1 بکری ہے, بڑھتا جائے گا 10 پہ 2, 15 پہ 3, 20 پہ 4, 24 تک 4 رہے گا. 25 اونٹ ہوتے ہی پھر جا کر کے اس میں 1 اونٹ دینی پڑے گی جس کی عمر بتائی گئی ہے کہ 1 سال والی ہو. اسی طریقے سے گائے اگر کسی کے پاس ہے, 30 گائے تک کچھ نہیں ہے, لیکن جو ہی 30 گائے ہو جاتی 30 سے لے کر 39 گائے تک ایک گائے اس کے اوپر 1 سالہ جو ہے وہ اس کی زکوٰۃ ہوگی, وہ آپ کو دینی پڑے گی. 40 ہوتی ہے اس کا حکم بدل جائے گا. بکری اگر آپ کے پاس ہے تو 40 بکری تک کچھ نہیں ہے, لیکن 40 بکری جیسے ہو جاتی ہے تو 40 سے لے کر کے 120 بکری تک میں 1 بکری آپ کے اوپر زکوٰۃ کے طور پہ فرض ہوتی ہے, وہ آپ کو دینا ہوگی. اس کے بعد پھر اس کا حکم بدل جائے گا. تو مویشی کے سلسلے میں یاد رکھیے کہ سال گزر جانا چاہیے, وہ اکثر حصہ چڑھ کے خود سے اپنا پیٹ پال لیتے ہو, اور شوقیہ آپ پالتے ہو چاہے دودھ وغیرہ کے لیے پالتے ہو تو اس کے اوپر بھی زکوٰۃ آتی ہے. تو تیسری چیز ہوگی سائمہ جانور. اور چوتھی چیز آتی ہے مال تجارت, جو قرآن کریم کے اندر میں نے آپ کو پڑھ کے بتائی کہ جو کچھ تم کماتے ہو تجارت کے ذریعے سے اس کا بھی تم پہ بہرحال زکوٰۃ لازم ہوتی ہے, وہ زکوٰۃ تمہیں نکالنی ہوگی. اس میں بھی وہی ہے, اللہ کے رسول نے فرمایا کہ دیکھو لا زکوٰۃ فی مال حتی یحل الحول. حضرت علی کرم اللہ وجہہ صاحب نے کہا تھا کہ بھائی اس مال پہ زکوٰۃ ہی نہیں جس پہ سال نہ گزرے. تو علماء یہی بتاتے ہیں کہ زمینی پیداوار کو چھوڑ کر کے باقی جتنی پیداوار کے بارے میں بات آ رہی ہے, خواہ وہ جانور کی شکل میں ہو, مالی تجارت کی شکل میں ہو, یا سونا چاندی اور کرنسی یا جو بھی نوٹ درہم ہو, دینار ہو, یا کہہ لیجئے کہ ڈالر وغیرہ ہو, اس کی شکل میں ہو, ان سب پہ آپ پہ زکوٰۃ آتی ہے. شرط یہ ہے کہ سال گزر جاتا ہو, اس کے اوپر آپ کی ضروریات تمام تر پوری ہو جاتی ہو, سال بھر آپ کے پاس وہ رہ جاتا ہو. ہاں, مالی تجارت پر سال گزرنے کے حوالے سے یہ چیز ضرور ذہن میں رہنی چاہیے. بہت سے لوگ پوچھ لیتے ہیں بار بار کہ ہم نے جو مال لایا وہ مال تو آتا رہا اور بکری کے لیے نکلتا رہا, تو اس پہ سال گزرا کہاں, اسٹاک رہا کہاں ہمارے پاس وہ. تو اس میں آپ کو بتا دوں کہ اس میں اصل اکویٹی جو ہوتی ہے, جس کو راس المال کہتے ہیں ہم, جو سرمایہ ہم نے لگایا ہوا ہوتا ہے, اس پر زکوٰۃ آتی ہے, اس کو دیکھنا ہوتا ہے. مان لیجیے آج کی ڈیٹ میں ہم نے تجارت شروع کی اور اتنے پیسے سے ہم نے تجارت شروع کی, جتنے پیسے سے اگر میں چاہوں بازار میں تو 52.5 تولے چاندی یعنی کہ 612 گرام پوائنٹ 360 ملی گرام چاندی خرید سکتا ہوں, یا 7.5 تولے سونے یعنی کہ 87 گرام پوائنٹ 480 ملی گرام یہ سونے خرید سکتا ہوں میں اس پیسے سے. اتنے پیسے کا میں نے کہہ لیجئے اپنی تجارت شروع کی آج, اور وہ تجارت رن کرتا رہا الحمدللہ. اگلا سال آ جاتا ہے یہی قمری تاریخ, اور جب میں پلٹ کے دیکھتا ہوں تو ہمارے مال جو ہے باضابطہ دکان میں بھی ہے, گودام میں بھی ہے, کچھ بازار میں پیسے بھی ہمارے لگے ہوئے ہیں. تو ان سب کو ہم اکٹھا کریں گے اور دیکھیں گے, ہم بیچ میں جو مال آیا بکتا رہا اس کو نہیں دیکھیں گے, بلکہ ہم یہ دیکھیں گے ہم نے سال بھر پہلے جس پیسے سے شروع کی تھی اور وہ صاحب نصاب ہونے کی حیثیت سے جتنا مال ہوتا تھا اتنے پیسے سے ہم نے شروع کی تھی, اور الحمدللہ یہ پورے سال ہمارا کاروبار چلتا رہا ہے. تو پھر اس وقت میں ہم یہ دیکھیں گے کہ ہمارا جہاں جہاں بھی جتنا بھی مال لگا وہ سب کو اکٹھا کریں گے, اس وقت کا جو کرنٹ ریٹ ہوگا ہم اس کا حساب لگائیں گے, اور اس کے اوپر پھر ہم نے جو آپ کو بتایا 40 کے لحاظ سے 40واں حصہ وہ ہم نکالتے جائیں گے, یعنی کہ سیکڑے میں جو 2.5% بنتا ہے اس لحاظ سے جتنی بھی دولت ہوگی, جتنا بھی راس المال ہوگا, جتنا بھی پیسہ بنے گا وہ ہم اس وقت میں جوڑ کر کے اس کا نکالیں گے. تو اکویٹی کو دیکھیں گے, جو سال بھر ہمارا اس میں سرمایہ مشغول ہو رہا ہے اس کو دیکھیں گے, مال آ رہا ہے جا رہا ہے اس پہ دھیان نہیں جانا چاہیے ہمارا, اس چیز کو بھی ہم ذہن میں بٹھا لیں. تو ایسی صورت میں اور کوئی قرض وغیرہ آپ پہ نہ ہو تو ان سب چیزوں پہ آپ پہ زکوٰۃ آتی ہے, وہ زکوٰۃ دینا آپ کے اوپر فرض ہے. اگر آپ نہیں ادا کرتے ہیں تو پچھلی ویڈیو میں نے بتایا کہ کتنی سخت وعیدیں ہیں, اللہ تعالیٰ ان تمام تر وعیدوں سے ہم سب کی حفاظت فرمائے.